بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس میں یہ بات آئی کہ کسی کے دروازے پر پہنچے، اسے بند کر دیجیے، آواز ہو رہی ہے، تو استئذان کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر اتنی آواز سے سلام کرے کہ آواز اندر پہنچ جائے۔ اگر جواب مل جائے تو پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرے، نہ ملے تو تھوڑی دیر انتظار کر کے دوبارہ سلام کرے۔ اگر اب بھی جواب نہیں آیا تو تھوڑی دیر مزید انتظار کر کے دوبارہ سلام کرے، اور اگر اب بھی جواب نہ آیا تو وہاں سے واپس لوٹ جائے، اور جواب آ جائے تو پھر اجازت طلب کرے۔ یہ طریقہ استئذان کا ہے۔ یہ طریقہ وہاں ہے جہاں رہائش نیچے کی منزل میں ہو اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرنے سے اندر آواز پہنچ جاتی ہو، لیکن بہت سے مکانات میں رہائش دوسری منزل پر ہوتی ہے، یا جو دروازہ ہے داخلی اس جگہ نہیں بلکہ کافی اندر کے حصے میں رہائش ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اگر سلام کریں گے تو صبح سے شام تک سلام کرتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو اب ایک عمل کا اس میں اضافہ کرنا چاہیے، ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے، جس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے کنڈا کھٹکھٹانا، اتنی آواز سے کنڈا کھٹکھٹائیں کہ آواز اندر تک پہنچ جائے۔ دوسرا طریقہ ہے گھنٹی بجانے کا۔ بہت سے مکانات میں بیل لگی ہوتی ہے، اسی مقصد سے لگائی جاتی ہے کہ آنے والا گھنٹی دبائے تو اندر اطلاع پہنچے۔ اب جب اطلاع ہو گئی اور کوئی آ گیا، اب یہ عمل شروع کیا جائے۔ السلام علیکم، پہلے سلام کریں، تو پوچھے کون، تو پورا نام بتلائیں۔ نام ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ سننے والا پہچان لے، یا تو ولدیت کے ساتھ، مثلا عبداللہ ابن عبد الرحمن، یا نسبت کے ساتھ فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا عبداللہ دہلوی مثال کے طور پر، یا کوئی اور شناخت کہ فلاں درجے کا طالب علم ہوں، میرا یہ نام ہے۔ ایسا نام بتایا جائے کہ جس سے اندر والا سن لے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر کسی نے سلام کیا، آپ نے پوچھا من؟ انہوں نے کہا انا۔ کون ہو؟ کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا انا، میں بھی میں ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ انا کہنے سے کوئی پہچان نہیں ہوئی۔ جو ہر آنے والا انا کہے گا، انا تو میں بھی ہوں، مقصد یہ کہ نام بتاؤ۔ تو ایک تو یہ بات بتانی تھی کہ زمانے کی تبدیلی سے اس میں اتنا اضافہ کرنا ہوگا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دروازے پر پہنچے اور دھڑلے سے اندر گھستے چلے گئے۔ اچھا، جس طرح کا واقعہ یہ ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کا، ایسا ہی ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں سنا یا مشغول تھے، جواب نہیں آیا۔ تھوڑا رک کر پھر انہوں نے سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ یہ وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبہ ہوا، فرمانے لگے الم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، ارے میں نے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز نہیں سنی تھی۔ لوگوں نے کہا انہوں نے سلام کیا تھا،
لیکن جواب نہیں ملا، لوٹ گئے کہ بلا لاؤ ان کو، بلا کر لائے گئے۔ فرمایا واپس کیوں چلے گئے آپ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ 3 مرتبہ تک سلام استئذان کرو، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدایت کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا گواہ پیش کرو، اس کا گواہ پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ عبداللہ ابن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد نہیں تھا یا ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، کہ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کے منسوب کرنے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ جب یقین ہو کہ حضور نے فرمایا تبھی آپ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، کچی پکی بات حضور کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ بہت بڑی وعید ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے قصداً، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بد احتیاط ہو، بے احتیاط ہو، اہتمام نہ کرے اور اس کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو وہ بھی وعید میں آ جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر فرمایا گواہ پیش کرو۔ گواہ کہاں سے لے آئیں؟ وہاں سے چلے، ایک جگہ کچھ انصار بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سلام کیا۔ فرمایا بھئی ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، میں حضرت عمر کے گھر گیا تھا، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، میں لوٹنے لگا، اور جب انہوں نے استفسار کیا کہ ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، تو مجھ سے گواہ طلب کیا ہے، آپ میں کوئی ہے جو اس کی گواہی دے سکے؟ تو انصار نے کہا یشہد لہ اصغرنا، یہ تو سب کو معلوم ہے، ہم میں جو سب سے چھوٹے ہیں ابو سعید خدری یہ گواہی دے دیں گے، جن کا نام سعد بن مالک ہے، کنیت ابو سعید ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ساتھ میں گئے اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بتلایا کہ ابو موسیٰ اشعری صحیح کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ یہ شہادت شرعی نہیں تھی، کیونکہ شہادت شرعی کم سے کم 2 آدمی کی ہوتی ہے۔ یہاں کوئی مال کا دعویٰ نہیں تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ثابت کرنا ہو، بلکہ تیقن چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے سے وہ بات پختہ ہو گئی اور اطمینان ہو گیا۔ اس سے علماء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ واعظین خاص طور سے تقریر کرنے والے حدیث کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بیان کر دیتے ہیں، یوں آتا ہے، یوں آتا ہے، کیا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، آسمان سے آتا ہے، زمین سے آتا ہے، یوں آتا ہے، نہ کسی سند کا پتہ، نہ کتاب کا پتہ، نہ راوی کا پتہ، یوں آتا ہے کہ صبح دین کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہاں آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، کون صحابی ہیں، کس کتاب کے اندر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل گواہ طلب کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر حدیث کے نام پر کوئی بات بیان کرنی ہے تو اس میں حوالہ ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا حوالہ ہونا چاہیے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب علم کے اندر ہو۔ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، اس لیے حدیث کی کتاب کا براہ راست حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ تو بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ میں نے پڑھا ہے۔ صرف سنی سنائی ہوائی باتیں، ایک سے دوسرے نے سنا، دوسرے سے تیسرے نے سنا، اس میں بات میں فرق بھی پڑ جاتا ہے، سننے میں فرق پڑ جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے بتلایا کہ جیسا واقعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا تھا، ایسے ہی واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیش آیا۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بڑے سے بڑے عالم کو ہر بات معلوم ہو کو ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں ہیں، اسلام میں آپ کا دوسرا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی صحبت بھی اٹھائی ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ روایت ان کے علم میں نہیں تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو اور ہر بڑے آدمی کو ہر بات کا علم ہو. لہٰذا اگر کسی بات کے اوپر مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور جس بات کو آدمی نہ جانے وہاں اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے. زبردستی اپنے کو عالم ظاہر کرنے کے لیے بغیر حوالے اور بغیر ثبوت کے کوئی بات پیش کرنا یہ غلط ہے. میں نے سنایا تھا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں قاضی القضات تھے. بہت اونچا مقام تھا ان کا، اور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں. ان سے مسائل پوچھے جاتے تھے، کسی مسئلے کا جواب دیتے تھے، کہیں کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم. مقصد یہ تھا کہ تحقیق کریں گے، بتائیں گے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بیت المال سے آپ کو اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہے، اور مطلب پوچھا جاتا ہے کہتے مجھے نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا. کس چیز کی تنخواہ آپ لیتے ہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا سنو، میں تنخواہ ان مسائل کے لیتا ہوں جو میں جانتا ہوں. اگر ان مسائل کی تنخواہ لینے لگوں جو نہیں جانتا تو بیت المال کا خزانہ خالی ہو جائے گا. اس لیے کہ جانے ہوئے مسائل تو محدود ہیں، لیکن جو نہیں جانتے وہ لامحدود ہیں. میں تنخواہ ان مسائل کے لیتا ہوں جو میں جانتا ہوں. اگر ان مسائل کی تنخواہ لینے لگوں جو نہیں جانتا تو بیت المال کا خزانہ خالی ہو جائے گا. اس لیے اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے. آپ سے کوئی بات پوچھی جائے کہ تو مجھے معلوم نہیں. کم سے کم اتنا کہہ سکتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، دیکھ کے بتاؤں گا. بعض اکابر کا قول ہے کہ وہ شخص جو ہر بات میں کہے میں جانتا ہوں وہ آدھا جاہل ہے، کیونکہ علم کے دو حصے ہیں، ادری ولا ادری. میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، یہ دونوں علم کے دو شعبے ہیں. کچھ چیزوں کو آدمی جانتا، کچھ چیزوں کو نہیں جانتا. تو جس کے پاس دونوں خانے ہیں، کچھ کے جواب میں کہا جی میں جانتا ہوں، بتا دیا، اور کچھ کے جواب میں کہا مجھے معلوم نہیں، وہ تو ہوا عالم. اور جو ہر بات کے جواب میں کہ میں جانتا ہوں تو آدھا جاہل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس لا ادری ہے ہی نہیں، صرف ادری ہے. یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ جو بات آدمی نہ جانے وہاں اپنی لا علمی کا اظہار کر دے. آپ علماء کرام سے بھی کہتا ہوں، فارغ ہو کر جائیں گے، امام صاحب بنیں گے، تو کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ سوچو میں اگر کہہ دوں مجھے نہیں معلوم، پھر تو آپ کیسے مولوی صاحب ہیں، آپ کو مسئلہ بھی نہیں معلوم. جی ہاں، ہر مسئلہ ہر وقت ذہن میں نہیں رہتا، دیکھ کے بتا دیں گے. عالم ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مسئلہ کہاں ملے گا، تلاش کر سکتا ہوں، حکم معلوم کر سکتا ہوں، کتابیں دیکھ سکتا ہوں. وکیل ہوتا ہے، بڑا سے بڑا وکیل، اس کے یہاں کوئی کیس آتا ہے، وہ قانون کی کتاب اٹھاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. ڈاکٹر کے یہاں جاؤ، کوئی ٹیڑھا کیس آ گیا، وہ ڈاکٹری کی کتابیں اٹھاتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے. وہاں تو عیب نہیں ہے. تو اگر کسی مولوی نے مسئلہ بتانے کے لیے کہا دیکھ کے بتاؤں گا تو جاہل کیسے ہو گیا؟ تو نہ تو مولوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں تو میں جاہل قرار پاؤں گا، نہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ مولوی صاحب ہے تو ان کو مسئلہ کیوں نہیں معلوم ہے. البتہ مسائل اور روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.